یاد رکھیں اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب رسول اللہ کی عزت محفوظ ہے، جب مسلمانوں کی توقیر جو ہے نا، مسلمانوں کی حرمت جو ہے، مسلمانوں کی عزت جو ہے، جب وہ محفوظ ہے پھر اسلام کا امن کا درس دیتا ہے۔ اور اسلام تو تب بھی امن کا درس نہیں دیا تھا جب خالد بن ولید کے ہاتھ میں 7 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اگر صرف امن سے اور باتوں سے اور حدیثوں سے اور صرف حسن اخلاق سے اسلام سارا پھیلا ہوتا نا، تو 27 غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود لڑے اس کا کنسیپٹ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جو 63 جنگیں ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ شہید ہو گئے، کیسر و کسرا تک جنگیں چھیڑ دی، دریاؤں سمندروں میں جو گھوڑے ڈال دیے، پھر وہ سب کنسیپٹ ہی پیدا نہیں ہوتا اور لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، لوگ ہجرت کر گئے اسلام کی راہ میں، رسول اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار، ماں باپ بیوی بچے چھوڑ دیے۔ اسلام امن کا درس تب بھی دیتا ہے جب اسلام محفوظ ہو، لیکن جب فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہو، کشمیر کی بچیوں کے پستانوں کے کباب بنا کے کھائے جا رہے ہوں، برما میں مظلوم مسلمانوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہو اور مسلم مجاہدین کو شہید کیا جا رہا ہو اور حتم نبوت ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں اور ناموس رسالت پر حملے کیے جا رہے ہوں اور رسول اللہ کے حاکم بنا کے شائع کیے جا رہے ہوں، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، اور آپ میں کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ یہ امن کا درس دیتا اسلام؟ نہ بابا جی کہا کرتے تھے اسلام امن کا درس ان حالات میں نہیں دیتا، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے اور اسلام جہاد کا درس دیتا ہے۔ اس لیے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ من سب نبی فقتلوہ، رسول اللہ کے گستاخ کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ خود حکم دے رہا ہے، رسول اللہ اپنے گستاخ کو قتل کرنے کے لیے خود آرڈر جاری کر رہے ہیں، بلکہ فتح مکہ پر امن کا درس دیا اسلام نے، علانیہ طور پہ معاف کر دیا سب کو، لیکن 4 مرد اور 2 عورتوں کو معاف نہیں کیا، بلکہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کعبے کے غلاف سے لپٹ جائیں تب ان کو قتل کر دو۔ کیوں قتل کر دو؟ کیونکہ گستاخوں کے لیے اسلام امن کا درس نہیں دیتا، جو گستاخ رسول ہے اس کے لیے اسلام امن کا درس قطعاً نہیں دیتا۔